مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستا فخر ہندوستا قاضی عبد الہادی مرحبا 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 مرحبا۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے اس پروگرام کے دوسرے خطیب اور مہمان خصوصی میرے استاد محترم استاد حدیث و تفسیر جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کو اس شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں۔ پھول بہاریں جگنو کلیاں چمن سب کچھ تیرے نام کیا، پھول بہاریں جگنو کلیاں چمن سب کچھ تیرے نام کیا، ہم نے دل کا سارا گلشن تیرے نام کیا، ہم نے مسیحا مانا تم کو، ہم نے مسیحا مانا تم کو، تم کرنا ہم بیماروں کا علاج، دل کا ارماں درد کا درماں سب کچھ تیرے نام کیا۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے ملتمس ہوں کہ حضور والا کرسی خطابت پر تشریف لا کر ہم تمام سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض و محظوظ فرمائے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد فضیل صاحب استاد حدیث و تفسیر جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، اس وقت ایک دو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ عرض کر دوں، امید ہے کہ توجہ کے ساتھ آپ بات سنیں گے۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو وجود بخشا، انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام کائنات کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے بہتر، سب سے بلند و بالا بنایا، اور اللہ نے ارشاد فرما دیا اے انسان ساری زمین کی چیزیں یہ تیرے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان یہ زمین کے اندر کی تمام چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ انسان کے ہاتھ اور پیروں کا کام کرنا یہ اللہ کی نعمت ہے، دل و دماغ کا صحیح کام کرنا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ ستاروں کا جگمگانا، یہ پھولوں کا مہکنا، یہ پرندوں کا چہچہانا اور کائنات کی ہر چیز
اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کا سب سے بڑا انعام اور احسان اگر ہے تو وہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اسلام کی دولت سے نواز دیا، تو دنیا کی تمام نعمتیں اس کے اوپر مکمل ہیں۔ اب میں کہتا ہوں، اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان کا انعام ہے، اسلام کی نعمت ہے، اور دنیا کی کوئی دولت، کوئی مال و دولت، جواہرات، خزانے اور سونے اور چاندی کی اس کے پاس انبار نہیں ہے، تو دنیا کی تمام دولتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس جواہرات کے انبار ہیں اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں، لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے، تو بھی اس کے پاس کوئی دولت نہیں سمجھی جائے گی، وہ خالی ہاتھ مانا جائے گا۔ اور دلیل یہ ہے کہ کل جب قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کافر تمنا کرے گا کہ کاش کی دنیا بھر کا خزانہ اس کو مل جائے اور وہ صدقہ کر دے، وہ اللہ کے راہ میں فدیہ دے دے اور جان بچا لے، لیکن اس کا یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں جا کر رہے گا۔ لیکن اگر کسی نے ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، چاہے وہ گناہوں کے ساتھ گیا ہو یا بغیر گناہوں کے گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایک دن جنت میں داخل فرمائے گا، یا تو معاف کر کے داخل فرمائے گا یا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمیں اور آپ کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہمیں ورثے میں مل گیا ہے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ایمان اس لیے مل گیا ہے کہ ہم مسلمان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ارے ایمان کی قدر ان لوگوں سے جا کر پوچھو جنہوں نے ایمان کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کر دیا، جنہوں نے ایمان کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، جنہوں نے ایمان کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے ایمان کے لیے اپنے گھر و بار کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، بڈھا کے جوانوں جو میں یہاں موجود ہیں، اگر ہمیں مال مل جائے، دولت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کاروبار میں منافع ہو جائے، مکان اچھا مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا، مالا مال کیا۔ اے بڈھا کے غیور جوانوں اور میری بہنوں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی ہو، اللہ کے سامنے سجدہ شکر کیا ہو کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایک ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہمیں ایمان کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے، جا کر صحابہ اور صحابیات سے معلوم کرو۔ یہاں پر میری بہنیں موجود ہیں اور میری بیٹیاں موجود ہیں، اس لیے میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئی ہوئی ایک باندی تھی، ایک کنیز تھی، ابو جہل کی باندی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ ابو جہل نے کہا سمیہ محمد کے دین کو چھوڑ دو، محمد کے اسلام کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، شریعت اسلامیہ کو چھوڑ دو، اللہ پر ایمان سے انکار کر دو، ورنہ تمہیں تکلیفیں دوں گا، تمہیں مانوں گا۔ سمیہ نے کہا اے ابو جہل تجھے جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں محمد کے دامن کو نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل مارتے مارتے بے ہوش ہو کر دیتا، لیکن جب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آتا تو کہتی محمد محمد۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مار کر تھک گیا، ابو جہل مار کر پریشان ہو گیا، لیکن سمیہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا، تو ابو جہل نے کہا سمیہ ایک بار کہہ دے یہ بت لات و عزا ہمارے کام کے ہیں، ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ سمیہ نے کہا میں کہتی ہوں کہ لات و عزا یہ بت نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، وہ کائنات کو پالنے والے اللہ کی ذات ہے۔ جب ابو جہل نے یہ بات سنی غصے میں آتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے، اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتا ہے، شرمگاہ پر نیزہ مارتا ہے، برچھی مارتا ہے۔ اس وقت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لرزتی ہوئی زبان سے کہا تھا اے آل یاسر اگر تمہارے جیتے جی، اگر تمہارے رہتے ہوئے محمد کے دین پر آنچ آ گئی، کل میں تمہارا دامن قیامت کے دن پکڑ لوں گی۔ جان رکھو، یاد کر لو اے آل یاسر، میں نے اپنی جان محمد کے دین پر قربان کر دی ہے، تمہارے جیتے جی محمد کے دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ سنو میری ماں اور بہنوں، تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے شہید ہونے والا کوئی مرد نہیں تھا، سب سے پہلی شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جو ایک عورت تھی اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، محمد رسول اللہ کی محبت میں جام شہادت نوش کر گئی۔ آج ہمیں قدر کہاں ایمان کی، آج ہمیں قدر کہاں اسلام کی، آج ہمیں قدر کہاں دین و کلمے کی، کیونکہ ہمیں تو ورثے بھی مل گیا ہے۔ ارے بچے، ایک نام اور آتا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت صہیب روم سے آئے ہوئے ایک صحابی ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی ہے، حضرت صہیب رومی بھی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کے لیے نکلے ہیں۔ کفار مکہ نے راستہ روک لیا، سرداران قریش نے راستہ روک لیا اور کہا اے صہیب تم مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتے ہو۔ صہیب رومی نے کہا کہ دیکھو یہ میرے پاس تیروں کا ترکش ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں عرب کا سب سے بہترین تیر انداز ہو، تم جانتے ہو اگر میں نے تیروں کی بارش کر دی تم میں سے کوئی بھی یہاں سے جان بچا کر نہیں بھاگ سکتا ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، ایک پیشکش ہے۔ قریش کے سرداران کہنے لگے بتاؤ صہیب تمہارے پاس کیا آفر ہے، تمہارے پاس کیا پیشکش ہے؟ صہیب رومی نے کہا کہ دیکھو میرا مکان، میری زمین، میری جائیداد اور میرا کاروبار مکہ میں ہے، تم جاؤ سارا مکان، ساری جائیداد، ساری زمین، سارا کاروبار لے لو اور
رسول مجھے مدینہ جانے دو۔ جب کفار مکہ نے یہ بات سنی تو راضی ہو گئے اور صہیب رومی کا راستہ روک دیا۔ ادھر صہیب رومی مکہ سے مدینہ کی جانب جا رہے ہیں، ادھر اللہ حضرت جبرائیل امی کو بھیجتا ہے جناب محمد رسول اللہ کے پاس، اور قرآن کی یہ آیت لے کر بھیجتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ادھر جب صہیب رومی مدینہ پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے صہیب تیرا آنا مبارک ہو، تیرا کاروبار مبارک ہو، تیری تجارت مبارک ہو، تیرا سودا مبارک ہو، تو نے نفع بخش سودا کیا ہے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، میں نے کوئی تجارت نہیں کی، میں نے کوئی سودا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے جبرائیل نے آ کر مجھے بتلا دیا ہے کہ تو نے اپنا تمام مال، تمام جائیداد، تمام زمین اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے، لیکن تو نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مدینہ آ گیا ہے۔ صہیب تیری تجارت مبارک ہو۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اپنی جان کو پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ صحابہ کرام، صحابہ کرام، علماء حق، حضرت مفتی فضیل صاحب، مدارس اسلامیہ۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ دین کے نام پر ہم وقت نکالنے کو تیار نہیں ہیں، دین کے نام پر ہم اپنا ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں، دین کے نام پر ہم وقت کی قربانی کو تیار نہیں ہیں، دین کے نام پر ہم مال کی قربانی کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھی اور قیامت سے پہلے کے جو حالات بیان کیے تھے، آج وہ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سنو سنو مسلمانوں، آقا نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، کہ رکو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت مسلمان ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ کہ آج حالات اس طرح کے نہیں ہیں، کہ آج حالات اس طرح کے ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، کہ آج ہم خبریں نہیں سنتے ہیں کہ ایک آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوتا ہے اور شام کے وقت وہ ایمان کا سودا کر جاتا ہے، ایک بچی شام کے وقت مسلمان ہوتی ہے اور صبح کے وقت ایمان کا سودا کر جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا تھا اگر تمہیں ان فتنوں سے بچنا ہے تو ایک کام کرنا ہے، بادروا بالاعمال، نیک کاموں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھو، نیک کاموں کی طرف سبقت کرو، ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو پختہ کرو۔ آج ہم نے سمجھا کہ ایمان کوئی مضبوط کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، آج ہمیں ہر چیز کی فکر ہے لیکن ایمان کی فکر نہیں ہے۔ آقا نے یوں نہیں فرمایا حدیث پاک میں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، یاد رکھو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب دین پر عمل کرنے والا شعلے کو پکڑنے والے کی طرح ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس طرح شعلے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، کہ یاد رکھو اسلام اجنبی بن کر آیا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اسلام اجنبی بن جائے گا، کوئی جانے گا نہیں۔ فرمایا فطوبى للغرباء، اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہوگی جو دین پر عمل کریں گے کہ آج حالات اس طرح
طرح کے نہیں ہیں؟ کیا آج اس طرح کے نہیں ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے؟ اگر کوئی شادی رسم و رواج سے بالا تر ہو کر کرتا ہے، خرافات نہیں کرتا ہے، پیسہ ناجائز کاموں میں بہاتا نہیں ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں معاشرے میں، اسے دقیانوس کہا جاتا ہے۔ کہ آج زمانہ اس طرح سے نہیں آ گیا ہے کہ دین کی شناخت رکھ کر چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپیاں رکھ کر چلنا مشکل ہو گیا ہے؟ کہ آج زمانہ اس طرح کا نہیں آ گیا ہے کہ حلال کمانا مشکل ہو گیا ہے؟ میرے بھائیوں، آقا نے صحیح فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ایمان سے لوگ کوسوں دور ہوتے جائیں گے۔ یاد رکھو، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم مسلمان ہیں اس لیے اسلام قائم ہے، ہم مسلمان ہیں اس لیے اسلام زندہ ہے، ہم مومن ہیں اس لیے ایمان قائم ہے۔ بڈھا کے غیور جوانوں، میں قرآن کی وارننگ تمہیں سنا رہا ہوں، میں بات کو لمبا نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہے، میں قرآن کی وارننگ تمہیں سنا رہا ہوں۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے لوگو، اے صحابہ کرام، سنو کان کھول کر کے، اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے، دین سے اعراض کرو گے، دین سے روگردانی کرو گے، دین سے بے رخی اور بے توجہی اختیار کرو گے، اللہ صحابہ کرام کو کہتا ہے تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، وہ عمل میں، ایمان میں، دین میں، اتباع سنت میں، اتباع شریعت میں تم سے بڑھ کر ہوں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ جب آیت اتری تو صحابہ کرام سہم گئے، حضرت ابو ہریرہ وہاں موجود، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر ہم ایمان سے پھر جائیں گے تو اللہ کون سی قوم کو کھڑا کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ ایران کے رہنے والے ہیں، اگر ایمان سمیہ نامی ستارے پر پہنچ جائے تب بھی ان کی قوم حاصل کر لے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے جوانوں، اگر آج ہم یہ خبریں سنتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر یہ چیزیں سنتے ہیں کہ فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، اسلام کے دائرے سے نکل گئی، محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا، اپنی عزت کو داغدار کر دیا، اپنے ماں باپ کے ماتھے پہ کلنگ لگا دیا، آج فلاں لڑکا اسلام سے مرتد ہو گیا، تو کیا ہم اس طرح کی خبریں نہیں سنتے ہیں کہ مغرب میں فلاں عیسائی پادری نے اسلام قبول کر لیا، امریکہ میں فلاں نے اسلام قبول کر لیا، برطانیہ میں فلاں نے اسلام قبول کر لیا؟ اگر آج ایک طرف کچھ لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں تو دوسری طرف مغرب اور یورپ کے اندر لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اے لوگوں، اگر تم دین سے اعراض کرو گے، دین سے روگردانی کرو گے، اللہ دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا۔ اگر آج ہم اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، ایمان سے مرتد ہو رہے ہیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے رہا ہے۔ اور یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر بربادی شروع ہو گئی تھی، مسلمانوں کے اعمال برے ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تاتاری اور منگولوں کے ذریعے اس مسلمانوں کی بے قلی کی مسلمانوں کا قتل عام کرایا، پھر وہی تاتاری اسلام کے محافظ اور اسلام کے سپاہی بن گئے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت سی دعائیں منقول ہیں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو جمانے والے، دلوں کو مضبوط کرنے والے،
ہمارے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھیے، دین پر ثابت قدم رکھیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح کے گناہوں سے معصوم ہیں، جب وہ ایمان کی بقا کی، ایمان کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں، ہم سب کو تو بدرجہ اولا ایمان کی بقا کی دعا کرنی چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ دعا جو قرآن کریم میں مذکور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب وفات دیجیے گا تو ایمان پر دیجیے گا، جب موت آئے تو اسلام پر آئے، جب روح نکلے تو آپ کے نام پر نکلے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں، جن کے باپ بھی نبی، جن کے دادا بھی نبی، اور آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں تھوڑی دیر میں وہ اسباب بھی بتلاتا ہوں جن کی وجہ سے آج کل ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ایمان سے مرتد ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ضروری یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے زمانے میں بچوں کو مکتب میں داخل کرایا جاتا تھا، چاہے بچہ اسکول جاتا ہو یا نہ جاتا ہو، سب سے پہلے مکتب میں داخل کرایا جاتا تھا، کیونکہ اگر مکتب میں بچہ داخل ہو گیا، اس کے دل میں ایمان مضبوط ہو گیا، اس کے دل میں عقیدہ مضبوط ہو گیا، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اسلام سے نہیں پھیر سکتی ہے۔ بچہ جب مکتب میں جاتا تھا اور تعلیم الاسلام پڑھتا تھا تو سب سے پہلا سبق ہوتا تھا تم کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے کون ہو، وہ پڑھتا تھا میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ جب نونہال کے دل میں، جب بچے کے دل میں اسلام مضبوط ہو جاتا تھا، ایمان مضبوط ہو جاتا تھا، ایمان راسخ ہو جاتا تھا، دنیا کی کوئی طاقت ایمان سے اسے نکال نہیں سکتی تھی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کریں، ہم اپنے نونہالوں کو مکتب میں بھیجیں تاکہ ان کے دل میں ایمان مضبوط ہو، ایمان راسخ ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ماں باپ نے یہ سوچ لیا ہے، آج ماں باپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اولاد کو پال پوس کر بڑا کر دینا اور پیدا کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، تربیت ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آج مسلمان ماں باپ تربیت سے غافل ہو گئے ہیں، بچوں کی نگہداشت سے غافل ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں ماں باپ بچوں پر نگاہ رکھتے تھے، نظر رکھتے تھے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ شروع سے ہی مائیں اپنے بچوں کی گود میں پرورش کرتی تھی، بائیں باپ بچوں کی تربیت کرتے تھے، بڑے بچوں کی نگہداشت کرتے تھے۔ آج بڑے اور ماں باپ بچوں کی تربیت سے غافل ہو گئے ہیں، اس لیے آج بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ تیسری بات میں مختصر انداز میں بتلا رہا ہوں، مخلوط تعلیم کا نظام جو چلا ہے کہ لڑکے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں اور جوان لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، یہ مخلوط تعلیم یاد رکھو، جب اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں نوجوان لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، پہلے عشق کے محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، محبت کے جال میں گرفتار ہوتے ہیں، عشق کے دام میں پھنستے ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر کار ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان اور علماء عورتوں کی اور بچیوں کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن میں اس بات کو بھی کہتا ہوں کہ اگر تعلیم عفت و عصمت کے ساتھ ہو، پاک دامنی کے ساتھ ہو، شرم و حیا کے ساتھ ہو، وہ تعلیم ہمیں قبول ہے، لیکن اگر تعلیم بے حیائی کے ساتھ ہو، عفت و عصمت کی دامن کو داغدار کر کے ہو، ہم ایسی تعلیم کو پیروں کی جوتوں پر رکھتے ہیں، ہم ایسی تعلیم کو زمین کے نیچے دفن کرتے ہیں۔ ایسی تعلیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے ایسے اسکولوں کی، ضرورت ہے ایسے اداروں کی، ضرورت ہے ایسے مدرسوں کی جہاں لڑکیاں الگ پڑھیں دینی ماحول میں، جہاں بچے الگ پڑھیں دینی ماحول میں۔ اللہ جزائے خیر دے پورے بڈھا کی طرف سے اور بڈھے والوں کے اطراف کے علاقے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو کہ انہوں نے ایک نظام قائم کیا
دیا ہے جہاں دینی ماحول میں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ضرورت ہے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں ایسے اسکول ہوں، ایسے کالج ہوں، ایسے ادارے ہوں جہاں بچیاں تعلیم حاصل کریں، لیکن شرم و حیا کے ساتھ کریں اور عفت و عصمت کے ساتھ کریں. آج ہماری اس طرف پرواہ ہی نہیں ہے، اور اسکول اور کالجوں میں کیا بے حیائی نہیں ہے، کون سی بے غیرتی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. لیکن ہم جان بوجھ کر اپنی بچیوں کو وہاں داخل کر رہے ہیں جہاں نہ عزت و عفت محفوظ ہے، نہ ان کا ایمان اور اسلام محفوظ ہے. اور آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے نوجوان بچوں نے تو سوشل میڈیا کا استعمال کر رکھا ہے، ہر طرح کی باتیں سنتے ہیں، ہر طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہر طرح کے علماء کے بیان سنتے ہیں، اور بالآخر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. اس لیے میں جوانوں سے کہوں گا آپ سوشل میڈیا پر ہر طرح کے باتیں نہ سنیں، ہر طرح کی بکواس نہ سنیں، ہر طرح کے بیانات نہ سنیں. اگر آپ کو بیان سننا ہے اپنے امام سے پوچھیں، اپنے مدارس کے ذمہ داران سے پوچھیں کہ ہمیں کون کون سے علماء کا بیان سننا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ دین کے نام پر آپ کے دل میں اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہوں، بالآخر آپ اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام آپ کے دلوں سے نکل جائے، آپ کو احساس ہی نہ ہو. میرے بھائیوں، میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اسلام کی قدر و قیمت کرنی چاہیے. ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. اور میں نے 4 باتیں کہی ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرنا ہے تاکہ ان کے دلوں میں ایمان شروع سے مضبوط ہو جائے. نمبر 2، ماں باپ کو بچوں کی تربیت کی فکر کرنی ہے تاکہ بچے ہمارے اسلام کے اندر مضبوطی سے داخل رہے. تیسری بات، مخلوط تعلیم سے ہمیں اپنی بچیوں کو بچانا ہے، ہمیں ایسے اداروں میں داخل کرانا ہے جہاں عفت و عصمت کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہو. اور نمبر 4، ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا ہے. ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے جن سے ہمارے ایمان پر آنچ آئے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے. اور میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور یقین اور بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج باقاعدہ RSS کے دورہ، RSS کی تنظیم کے دورہ ایسی تنظیمیں چلائی جا رہی ہیں، تحریکیں چلائی جا رہی ہیں جہاں باقاعدہ منظم طریقے پر لڑکوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ تم جاؤ، انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم جاؤ اور اپنی ماں اور بہنوں کو، میری بیٹیوں کو دامن میں محبت میں پھنساؤ. انہیں مکان کا لالچ دیا جاتا ہے، انہیں نوکری کا لالچ دیا جاتا ہے، انہیں تحفظ کا لالچ دیا جاتا ہے. ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہوں، جبکہ ارتداد کی آندھیاں چل رہی ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچیوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے نونہالوں کے ایمان کی فکر کریں اور یہ سوچیں کہ اگر ایمان ہے ہمارے پاس تو دنیا کی ہر نعمت ہے، اور اگر ایمان ہی خدا نہ خواستہ رخصت ہو گیا دنیا میں کوئی نعمت ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت کی قدر و قیمت سمجھنے اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ.